السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدے میں تختی نمبر 16 تک مکمل ہو گیا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ متحرک یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، اس کو پڑھا۔ حروف لین 2 ہیں، واو یا، اس کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں سے ہم نے 2 قاعدہ پڑھا، یعنی اظہار کا قاعدہ اور اخفاء کا قاعدہ۔ اسی طریقے سے را کا قاعدہ ہم نے پڑھا، چونکہ را کبھی پر ہوتی ہے کبھی باریک ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف قمری اور حروف شمسی اور لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ پڑھا۔ اب جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ تختی نمبر 17 ہے، یعنی وقف کرنے کے قاعدے۔ یعنی جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے کس طرح نہ ٹھہرے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ وقف کے معنی آتا ہے رکنے کے۔ تو چونکہ عربی ہے، اس میں کچھ قاعدے ہیں، کہاں پہ رکا جائے، کس طرح رکا جائے۔ چونکہ ہم کبھی جب رکتے ہیں تو آخر حرف پر کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا، کبھی پیش آتا، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، کبھی 2 پیش، کبھی تاء مدورہ یعنی گول تا، کبھی لمبی تا۔ تو ہمیں کس طرح وقف کرنا ہے اس کا قاعدہ ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے، تختی نمبر 17 کا وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ اب دیکھیں گے قرآن کے اندر جہاں آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ گول نشان ہوتا ہے۔ گول نشان، گول دائرہ کھینچا ہوا ہوتا ہے جس کو آیت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر قاعدہ بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ مطلب اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں رکنا ہے، ہماری سانس آگے نہیں جا سکتی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر حرف پر کیا ہے۔ تو آخری حرف پر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش اگر ہے تو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم جزم دے دیں گے۔ اس حرف پر چاہے زبر ہو تو بھی جزم دیں گے، زیر ہو تو بھی جزم دیں گے، پیش ہو تو بھی جزم دیں گے، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو بھی ہم اس پر جزم دے دیں گے، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے۔ اور 2 زبر، اگر 2 زبر آتا ہے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اس مثال دیا ہے احدن سے احدا، یعنی 2 زبر بدل کر کے 1 الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو احدن، لیکن ہماری سانس آگے نہیں جا سکتی، ہم کو احدن پہ رکنا ہے، تو وہاں پہ رکنے کی شکل یہ ہوگی کہ 1 الف دے کر کے زبر پڑھیں گے، جیسے احدا۔ گولتا، یعنی اس کو تاء مدورہ بھی بولتے ہیں، گولتا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ گولتا پر اگر ہمیں وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو جاریتن پڑھیں گے، لیکن اگر ہماری سانس آگے نہیں جا سکتی، ہمیں وہاں پہ رکنا ہے، تو وہ جو تا ہے اس تا کی شکل ہائے ساکنہ سے بن جائے گی، یعنی وہ ہا جس ہا پر جزم ہو، یعنی ہائے ساکن۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا مشق قرآن کے اندر، یعنی ہماری جو کتاب ہے اس پہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا ہجے کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کا اجرا کریں گے۔ اب یہاں پر پھر سے ہم اوپر سے قاعدہ ایک بار پڑھتے ہیں، اوپر کا قاعدہ۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو، اس میں گول نشان دیا ہوا ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔
دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ نمبر 3، گول تا پر، اس میں گول تا بھی دیا ہوا ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب ہم اس کا ہجے کریں گے۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، حاضر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، طا کھڑا زبر طا، مینش شیطا، نون را زیر نر، مینش شیطان الر، را زبر را، مینش شیطان الر، جیم یا زیر جی، مینش شیطان الرجیم۔ میم آیت کی وجہ سے ساکن۔ آپ نے اوپر قاعدہ سنا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کریں گے تو آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو اس کا آخری حرف میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم وقف کرنے کی وجہ سے میم کو ساکن کر دیں گے، یعنی میم کو جزم پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو اصل میں رجیمی تھا ہم اس کو رجیم پڑھیں گے وقف کرنے کی وجہ سے۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسم، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، را حا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن را زبر را، بسم اللہ الرحمن حا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم آیت کی وجہ سے ساکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ ہم نے اوپر قاعدے میں پڑھا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، تو یہاں پہ جو ہم وقف کر رہے ہیں تو اس کا آخری حرف میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم جب سانس توڑیں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے۔